بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب کے سب لوگ سجدے میں گر کے اور خدا کے حضور معافی کے طلبگار ہوئے، کیونکہ انہوں نے اپنی نادانی میں ایک ایسا جرم کر دیا تھا جس کی کوئی تلافی نہیں تھی۔ سلطان معظم جانتے تھے کہ قبر کے اندر سے کیا نکلے گا، اس لیے وہ مطمئن تھے اور حیران نہیں ہوئے تھے۔ قبر کے کھولتے ہی ایک ایسی خوشبو نے سب کو گھیرے میں لے لیا کہ سب لوگ مسحور ہو گئے، اور جب اس لڑکے کی لاش اندر سے نکالی گئی تو بالکل تر و تازہ تھی۔ اس میں سے خوشبو نکل رہی تھی جیسے اسے ابھی ابھی نہلا کر اسے قبر کے اندر اتارا گیا ہو۔ وہ اس قدر معصوم صورت تھا کہ سب لوگ اسے دیکھ کر اشک بار ہو گئے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے تو اسے ایک شیطان ہی سمجھا تھا کہ جو مرنے کے بعد بھی عورتوں کی عصمت داری کرتا ہے اور ان کو حاملہ کرتا ہے۔ اسے اسی تعظم اور عزت کے ساتھ قبر میں دوبارہ سے اتارا گیا تھا۔ آپ سلطان معظم پورے مجمع سے مخاطب تھے۔ کہنے لگے کہ مجھے تم لوگوں کی سوچ پر افسوس ہے کہ تم لوگ ایک 9 سالہ کے بچے پر اس قدر گرونا الزام کیسے لگا سکتے ہو، اور میں بہت جلد اس کے قاتل اور اس دانی شخص تک پہنچنے والا ہوں جس نے سارا ملبہ اس لڑکے کے سر پر ڈال دیا تھا، اور میں اس شخص کو پکڑ کر تم سب کے سامنے ایک ایسی سزا دوں گا کہ رہتی دنیا یاد رکھے گی، اور کوئی بھی اس گناہ کو کرنے کا مرتکب دوبارہ نہیں ہوگا۔ سلطان معظم انتہائی جلال کے عالم میں مجمع سے مخاطب تھے۔ کہنے لگے کہ میں اس لڑکے کی قبر کھدوانا نہیں چاہتا تھا، مگر تم لوگوں کی تسلی کے لیے اور جہالت کو دور کرنے کے لیے مجھے یہ کام کرنا پڑا۔ میں اس کے لیے خدا کے حضور معافی کا طلبگار ہوں، کیونکہ بعض اوقات سچائی کو سامنے لانے کے لیے کچھ ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جو کہ ہم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان معظم نے سب لوگوں کو اپنے اپنے گھروں میں جانے کا حکم دیا اور کہا کہ اب بس انتظار کرو اس مجرم کے پکڑ جانے کا جس نے اتنی عورتوں کی عزت خراب کی ہے۔ بے شک وہ کڑی سے کڑی سزا کا مستحق ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان معظم وہاں سے چل دیے۔ اب بن کا رخ اس گھر کی طرف تھا جس گھر کی عورت کی عصمت داری کی گئی تھی اور اسے حاملہ کیا گیا تھا۔ وہ سب کے بیانات سننا چاہتے تھے کہ آخر ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، کہ انہیں کسی پر کوئی شک وغیرہ ہے۔ کسی بھی عورت کو اس مجرم کا پتہ نہیں تھا۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ رات کو ایسے سوتی تھی جیسے بے ہوش ہو جاتی ہیں، اور صبح اٹھتی تھی تو ان کی عزت خراب ہو چکی ہوتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی ان کے گھر میں گھس کر ان کی عصمت داری کر کے واپس چلا گیا ہو۔ سلطان معظم سب گھروں سے میوس لوٹنے کے بعد کوئی نیا منصوبہ ذہن میں بنانے کی کوشش کر رہے تھے کہ کس طرح سے اس مجرم کو پکڑا جائے، کیونکہ اب مجرم اس سے لا علم میں تھا کہ سلطان اس کے پیچھے پڑا ہے، اس لیے وہ محتاط ہو گیا ہوگا، اور اب دوبارہ سے کسی عورت کے قریب جانے سے پہلے 1000 بار سوچے گا۔ اس لیے انہوں نے ذہن میں ایک دوسرا منصوبہ تشکیل پایا۔ انہوں نے پوری بستی میں منادی کرا دی کہ جو کہ مجرم کے بارے میں ذرا سا بھی شک و شبے کا شکار ہے، وہ سلطان کے سامنے اس مجرم کا بید کھول دے، اسے بدلے میں بہت زیادہ انعام و کرام سے نوازا جائے گا۔ مگر کوئی بھی اس کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ سلطان معظم نے وہیں پر ایک جنگل میں پڑاؤ کر لیا تھا اور جاسوسوں کی فوج پورے گاؤں میں پھیلا دی تھی کہ کوئی بھی اس طرح کا مشکوک آدمی تمہیں نظر آئے تو اسے پکڑ کر میرے سامنے لے آؤ۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ جاسوس اور سپاہی اس کو پکڑنے میں کامیاب ہوتے، ایک دفعہ ایک چھوٹی سی بچی سلطان معظم کے پاس آئی۔ آپ ندی کے پاس بیٹھے اپنے گھوڑے کو چارہ ڈال رہے تھے۔ وہ بچی اس قدر معصوم تھی کہ سلطان معظم اسے دیکھ کر حیران ہوئے۔ کہنے لگے، کیا چھوٹی سی لڑکی تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا جنگلی مخلوق سے؟ کہنے لگی کہ اتنا بڑا عظیم سلطان اس جنگل میں موجود ہے، جنگلی مخلوق کا یہاں کیا کام؟ سلطان مسکرا کر کہنے لگے کہ تم یہاں کس مقصد کے لیے آئی ہو؟ جس پر وہ بچے کہنے لگے کہ میں ایک ایسے راز کے بارے میں جانتی ہوں جو کوئی بھی نہیں جانتا، اور میں آپ کو اس بارے میں بتانا چاہتی ہوں۔ سلطان معظم اس بچی کی بات سن کر انتہائی حیران ہوئے، کہنے لگے کہ تم کس راز کی بات کر رہی ہو؟ وہ بچی تھوڑی سی ڈری سہمی تھی، اس لیے سلطان نے اسے حوصلہ دیا اور کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ بھی تمہارے دل میں ہے وہ مجھے بتا دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ سلطان کے ہوتے ہوئے سلطان کی تسلی پا کر بچیوں کو کچھ حوصلہ ہوا، اور اس نے سلطان معظم کے کان میں ایسی سرگوشی کی کہ سلطان معظم کے پورے بدن کے روکٹے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے فوراً سے جاسوسوں اور سپاہیوں کی فوج کو اپنے ساتھ لیا اور اس سمت دوڑ لگا دی جس سمت اس بچی نے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ ایک دم سے سپاہیوں نے اس گھر کو چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ وہ اس بستی کے سردار کا گھر تھا، وہی سردار جس نے اس بڑھیا اور اس لڑکی کو حوصلہ دیا تھا کہ مجرم کو ان کے سامنے پکڑ کر لائے گا۔
وہ وہی سردار جس نے اس معصوم بچے کا قتل کر دیا تھا اور اسے قتل کرنے کے بعد بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا، بلکہ اپنے گنہونے جرم کا مبلوس اس پر ڈالنے کی کوشش کرتا آیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد سپاہی اس مجرم کو صفا کے سامنے لے آیا، اس کے قدموں میں ڈیر کر دیا۔ سلطان معظم نے اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ وہ ایک سفید بالوں والا آدمی تھا جو کہ اس بستی کا سردار تھا۔ سلطان معظم نے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنی عمر دیکھو اور اپنی کرتوت دیکھو۔ تم تو اس بستی کے رکھوالے تھے، اس بستی کی عزت و امان تمہارے ہاتھ میں تھی، مگر تم نے ہی اس بستی کی عورتوں کی عزت پامال کر کے رکھ دی۔ میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ رہتی دنیا یاد رکھے گی۔ وہ سردار ایک دم سے سلطان کے قدموں میں گر گیا، کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دیجیے، میں بہہ گیا تھا، میں اپنی شوہر سے مجبور ہو گیا تھا۔ اب جب کہ اس نے اپنے جرم کا اقرار کر ہی دیا تھا تو سلطان معظم کے سپاہیوں سے بالوں سے پکڑ کر گورے پر باندھنے لگے اور اس کا راز فاش کیا تھا۔ سلطان معظم اس کے آگے روزانہ ہو کر بیٹھے، اس کے ہاتھ چوم لیے، کہنے لگے کہ تم نے آج بہت بڑی بہادری والا کام کیا ہے۔ اگر تم اس کے بارے میں مجھے نہ بتاتی تو نہ جانے یہ کتنی اور عورتوں کی عصمت داری کر چکا ہوتا اور شاید میں بے خبر ہی رہتا۔ وہ لڑکی اس کی نواسی تھی اور اپنی دادا کی کرتوتوں سے خوب واقف تھی۔ وہ صرف 6 سال کی تھی اور وہ روزانہ دیکھتی تھی کہ اس کا دادا ایک خاص قسم کی جڑی بوٹی جنگل سے لا کر سکھاتا ہے، پھر اسے کوٹنے کے بعد اس کا سفوف بنا کر اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے۔ اس بچے کے پوچھنے پر وہ سردار کہتا تھا کہ یہ میں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بناتا ہوں۔ وہ اس قدر بے شرم تھا کہ اپنا سارا راز اس بچے کے سامنے ابل دیتا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ اس بچے کو بھلا کیا پتہ ان باتوں کا، مگر اس بچے کے لیے ایک الگ کہانی تھی۔ دراصل وہ لڑکا نوفل اس کا دوست تھا، وہ دونوں مل کر کھیلا کرتے تھے، اور اس رات جب بارش اور طوفان بہت زیادہ تیز تھا اور وہ اپنی منہ بولی بہن کے لیے کعوہ بنا رہا تھا کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہے، اچانک سے اسے دروازے کی اور سے کوئی اندر آتا دکھائی دیا۔ نوفل جلدی سے کعوہ وہیں رکھ کر جب باہر معلوم کرنے گیا کہ کون ہے تو وہ سردار اتنے میں اندر داخل ہو چکا تھا اور اس کعوے میں وہ سفو ملا دیا اور چھپ کر تماشا دیکھنے لگا۔ جیسے ہی نوفل نے اپنی بہن کو کعوہ پیش کیا تو اسے پیتے ساتھ ہی بے ہوش ہو گئے، اور جب نوفل بھی سو گیا تو سردار ایک دم سے کمرے میں گھس آیا اور اس لڑکی کے ساتھ وہ سب کرنے لگا۔ اچانک ہی نوفل کی آنکھ کھلی اور اسے شور مچانا شروع کر دیا، بجلی زور سے کڑکی تو نوفل نے سردار کی شکل دیکھ لی۔ اتنے میں سردار بھاگ چکا تھا اور نوفل بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگا تاکہ اسے پکڑ سکے، اور جب اگلی صبح اس لڑکے کو ہوش آیا تو اس نے سارا الزام نوفل پر لگا دیا، تو وہ اس کی عصمت داری کرنے کے بعد گھر سے فرار ہو چکا ہے۔ حالانکہ نوفل تو سردار کے پیچھے بھاگا تھا مگر اسے پکڑنے میں ناکام ٹھہرا تھا۔ اس نے اپنی دوست کو یہ ساری کارگزاری سنا دی جو کہ ایک چھوٹی سی بچی تھی اور اسی سردار کی نواسی تھی، مگر جب سردار کو یہ معلوم ہوا کہ نوفل اس کا رازدان ہے، جس نے نوفل کو راستے سے ہٹا لیا اور اسے مار کر ندی کنارے پھینک دیا، اور سارے گاؤں والوں کا شک نوفل پر چلا گیا۔ سلطان معظم اس کی بات سن کر دنگ رہ گئے۔ جس رات سے وہ پردہ اٹھانے میں ناکام رہے تھے، ایک چھوٹی سی بچی نے ساری صورتحال سے انہیں آگاہ کر دیا۔ سلطان معظم اس آدمی کو اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے مصر روانہ ہو گئے تاکہ اس لڑکی کے سامنے پیش کر سکے اور وہ لڑکی اسے کڑی سزا دے سکے۔ وہ کئی ساری لڑکیوں کا مجرم تھا، اس کی سزا تو بہت ہی زیادہ سخت ہونی چاہیے تھی۔ وہ سردار جو کہ انتہائی خبیث شکل کا تھا اور ضعیف العمر تھا، اسے اپنی عمر کا بھی لحاظ نہ کیا، اپنی شوہر سے مجبور ہو کر نہ جانے کتنی ہی لڑکیوں کی عصمت داری کر دی اور انہیں حاملہ کر دیا۔ جب اس لڑکی اور عورت تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے بہت ہی زیادہ دکھ کا اظہار کیا۔ نوفل کے متعلق کہ وہ اس قدر اچھے لڑکے پر شک کر رہے تھے۔ سلطان معظم نے اس بزرگ سردار کو سر کے بالوں سے پکڑ لیا اور کہا کہ اب بولو تمہاری کیا سزا ہونی چاہیے؟ تم نے لڑکیوں کی عزت کو تار تار کر کے رکھ دیا ہے۔ تم اتنی جلدی نہیں ماروں گا، بلکہ تم تڑپ تڑپ کر مرو گے اور روز اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے، مگر تمہیں معافی نہیں ملے گی۔ جب تم مر جاؤ گے تو خدا کے حضور بھی تم مجرم ٹھہرو گے، کیونکہ تم نے ایک معصوم بچے کا قتل کیا ہے۔ میری ریاست میں ایسے آدمی کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تم نے اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کیا ہے اور مظلوموں کو لوٹا ہے۔ یقیناً جب تم خدا کے حضور جاؤ گے تو وہ بھی تم سے ضرور سوال کرے گا اور تمہیں سخت سے سخت سزا دے گا، مگر اس دنیا میں بھی تمہاری سزا سخت ہونی چاہیے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا اور وہ اسے سر کے بال گھسیٹتے ہوئے زندان خانے میں لے گئے اور زنجیروں میں قید کر دیا۔
وہ بہت ہی زیادہ اوبکار کر رہا تھا اور معافیا مانگ رہا تھا، مگر اب معافی مانگنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ جب انسان سرکشی کی حد عبور کر لیتا ہے تو اسے کوئی معافی نہیں ملتی، بلکہ صرف سزا ہی ملتی ہے، اور وہی اسے ملنے والی تھی۔ اب معاملہ عورتوں کا تھا۔ ان کے پیٹ میں اس سردار کے ناجائز بچے پل رہے تھے۔ سلطان نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ اس بچے کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہو؟ تو کوئی بھی عورت وہ سردار کا بچہ اپنے پیٹ میں رکھنے کو تیار نہ تھی۔ اس لیے سلطان نے معظم نے مصر کی سب سے سمجھدار دائی کو اپنے محل میں بلایا گیا۔ ان عورتوں کی تعداد تقریباً 10 کے قریب تھی۔ جب دائی نے ان کا معائنہ کیا تو اسے یہ انکشاف ہوا کہ ان سب کا حمل صرف 1 یا 2 ماہ کا ہے اور اسے ضائع کرنا آسان ہوتا ہے۔ اس نے ایک خاص جڑی بوٹی سے دوا بنائی جو سب عورتوں کو کھلائی گئی۔ بے شک حمل کو ضائع کرنا گناہ ہوتا ہے، مگر یہ ان عورتوں کی زندگیوں کا سوال تھا۔ اگر وہ یہ بچے پیدا کر دیتی ہیں تو ان کی زندگی تباہ و برباد ہو کر رہ جاتی، کوئی انہیں اپنانے کو تیار نہ ہوتا۔ اس لیے سلطان نے معظم نے یہی فیصلہ کیا تھا، اور عورتوں کا بھی یہی کہنا تھا کہ انہیں یہ بچہ نہیں چاہیے۔ اس قدر شیطان سب انسان کا بچہ انہوں نے اپنے پیٹ میں نہیں رکھنا۔ اس واقعہ کے بعد سلطان نے معظم نے ان عورتوں کی شادی کے لیے اپنے اعتماد کے آدمیوں کا انتخاب کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ عورتیں بے قصور ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس لیے وہ خوشی خوشی اس شادی پر رضامند ہو گئے اور ان عورتوں کی زندگی تباہ ہونے سے بچ گئی۔ اس واقعہ کے بعد فردوس برے پھر سے وہ بستی بن گئی، جس میں راوی چین ہی چین لکھنے لگا، کیونکہ مجرموں کا صفایا ہو چکا تھا اور ہر کوئی اب سکون سے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھا تھا، کیونکہ ایک 30 ریاست کا سلطان اس قدر انصاف پسند ہو، وہاں کے لوگ کم ہی مشکل کا شکار ہوتے ہیں۔